اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 217 میں ایک منفرد موضوع کے ساتھ یہ گوشہ نشین معین کمالی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے جعلی مجنوں۔ یہ وہ مجنون ہے جو قیس و لیلی کے سلسلے میں داستانی تھا، لیکن ہمارا آج کا جو مجنون ہے جدید دور کا، وہ بالکل جعلی، فرضی اور نقلی اور مصنوعی مجنون ہے۔ یہ جو کہانی ہے لیلی مجنوں کی، یہ سعودی عرب جو آج کہلاتا ہے، عرب کے خطے سے تعلق رکھتی ہے، اور یہ تقریباً 70 ہجری کے زمانے کا دور ہے جس میں یہ لیلی اور مجنوں ہوا کرتے تھے۔ تو اصل نام اس کا تھا قیس، لیکن بعد میں جب یہ پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، تو عربی کے حساب سے اسے مجنوں کہا جانے لگا۔ تو عربی کی یہ داستان جو سچی بھی ہے، یہ بعد میں منتقل ہوئی فارسی میں، اس کے بعد اردو اور دنیا کی دیگر زبانوں میں۔ آج اس لیلی مجنوں کے قصے کے پتہ نہیں کتنی قسمیں ایجاد ہیں اور مختلف حوالوں سے مختلف طریقے سے بیان کی جاتی ہیں۔ تو مجنوں اور لیلی کا اصل جو علاقہ تھا وہ تو تھا عرب، وہاں سے ان کا تعلق ہے، اور عربی میں لیلی جو ہے رات کو کہتے ہیں، اور جو لوگ بتاتے ہیں کہ صاحب وہ اس کا رنگ بڑا سانولا تھا، اس لیے اس کو لیلی کہا جاتا تھا، یعنی رات کی طرح کالی۔ لیلی اور مجنوں دونوں ایک ہی مدرسے میں پڑھتے تھے۔ میں ذرا سا اس کا پس منظر بتا رہا ہوں، آج کے مجنوں کا بعد میں آؤں گا اس پر۔ تو یہ ایک ہی مدرسے میں پڑھتے تھے، اور مجنوں صاحب جو تھے جن کا نام قیس تھا، وہ تعلیم کی بجائے، پتہ نہیں اس زمانے میں کیسے مخلوط تعلیم تھی، جو تعلیم کی بجائے اپنی تمام توجہ جو ہے وہ لیلی کی طرف رکھتے تھے مرکوز۔ تو اس کی وجہ سے بعض اوقات سزا جو ہے ملتی تھی اس کو، تو سزا اس کو ملتی تھی اور تکلیف لیلی کو ہوتی تھی۔ یہ ساری افسانوی کہانیاں ہیں، داستانیں ہیں، کتنی حقیقت ہے کتنی غلط بیانی ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ تو خیر، پھر لیلی پر اس کے ابا نے پابندی لگا دی کہ یہ نہیں جائے گی مدرسے۔ مجنوں اکیلا جاتا رہا، کچھ عرصے جاتا رہا، پھر اس کے بعد وہ بھی چھوڑ بیٹھا وہاں سے۔ پھر ان کی ملاقات پھر جوانی کے زمانے میں ایک بار پھر ہوئی۔ لیلی کو گھر بٹھا دیا تھا اس کے ابا نے، تو وہ یہ الگ رہ گیا۔ پھر کہیں جا کے جوان جب ہوئے تو ان کی ملاقات ہوئی، تو مجنوں نے یعنی قیس نے خواہش ظاہر کی، اس سے شادی کی۔ تو اس کے باپ نے انکار کر دیا، لیلی کے باپ نے، کہ نہیں، اس سے تو میں نہیں کروں گا شادی۔ تو اس کا بھائی جو ہے لیلی کا، وہ مجنوں کا دشمن ہو گیا، وہ اس کو قتل کرنے کے در پہ تھا۔ لیکن ادھر مجنوں، جس کے بارے میں ہم آج بھی کہہ سکتے ہیں کہ دیوانہ بکار خیش ہوشیار، وہ اتنا عقل مند تھا، اتنا دانا تھا، پاگل پن تو خیر بعد میں وہ آیا اس میں۔ تو اس نے جب محسوس کیا کہ مجنوں کا جو بھائی ہے، وہ تبریز نام تھا اس کا، وہ اسے قتل کرنا چاہتا ہے، تو اس نے موقع پا کر تبریز کو قتل کر دیا، یعنی قیس نے تبریز کو قتل کر دیا۔ تو اس کے بعد اس کو سزا ہوئی، جرگہ، آج کل جرگہ کہلاتا ہے، اس زمانے جو بھی ان کا قبائلی نظام میں قبیلہ بیٹھا، انہوں نے اس کو، مجنوں کو سنگسار کرنے کی سزا دی، سزا سنائی، ملی نہیں ہے ابھی اس کو، سزا دی اس کو۔ تو لیکن وہ کسی طرح بھاگ نکلا۔ اس وقت وہ پورا مجنون پاگل نہیں تھا، وہ مجنوں کے اصل معنی ہیں پاگل، دیوانہ یا عاشق، یہ عربی میں 3 معنی اس کے آتے ہیں۔ تو اب وہ جو ہے مجنوں، اب اس نے کیا کیا، اس کے باپ نے، لیلی کے باپ نے اس کی شادی کر دی لیلی کی۔ اب جب لیلی کی شادی ہو گئی، اس کے بعد یہ قیس جو ہے یہ مجنوں ہو گیا، پاگل ہو گیا، اس کا دماغ خراب ہو گیا اس کا۔ تو آج ہم جس حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے اقتدار کی لیلی، جسے لیلی اقتدار کہہ سکتے ہیں، اور ایک مجنوں جو جدید دور کا مجنوں ہے، اس کے غم میں پاگل ہو گیا ہے، وہ دیوانہ ہو گیا ہے۔
گلی گلی کوچے کوچے، وہ صحراؤں میں گھومتا تھا، ریگستانوں میں گھومتا تھا پرانا مجنو۔ ہمارا آج کا جو مجنو ہے وہ گلی گلی کوچے کوچے قریہ قریہ گھوم کر اور لیلا لیلا پکارتا پھرتا ہے۔ لیلا میں نے کہا ہے، لیکن وہ دراصل اقتدار اقتدار پکارتا ہے کہ کہاں چلا گیا میرا اقتدار، کس نے چھین لیا میرا اقتدار، کون لے گیا میرا، اور وہ اس کے ہوس میں پاگل ہو گیا بالکل، دیوانوں کی طرح چیختا پھرتا ہے اور اس پر توجہ بھی کوئی اب نہیں دیتا کہ پاگل ہے، کہنے جو کہتا ہے۔ تو اب کیا کہتا ہے وہ لیلا لیلا پکارتے ہوئے، است و شدم، فارسی کی ہیں اصل میں زیادہ اس کی قصے کہانیاں، تو اس میں کہتا ہے است و شدم دور لیلا، کہ تجھ سے دور چلا گیا ہوں لیلا، میں زندگی میری بیکار ہو گئی ہے، کسی کام کی نہیں رہ گئی ہے۔ چنانچہ اب اس مجنو کا، جدید دور کے مجنو کا جس کا میں ذکر کروں، اس کا عالم یہ ہے کہ وحشت میں اسے ہر نقشہ الٹا نظر آتا ہے، مجنو نظر آتی ہے اور لیلا نظر آتا ہے۔ وہ پاگل ہو گیا وہ، تو اسے ہر چیز الٹی نظر آتی ہے، کوئی بات ہو اس کو سمجھ ہی نہیں آتا۔ الٹا جو ہے کیا اس نے کہا تھا کہ جو الٹا ہونے میں، پلٹنے میں جو ہے یہی ہے عقل مندی ہے۔ تو پاگلوں کی عقل مندی یہی ہے کہ وہ یو ٹرن لیں، واپس آئیں، پھر ادھر سے پھر یو ٹرن لیں، ادھر جائیں۔ تو یہ مجنو جو ہے جدید دور کا، اس کو اس وحشت کے عالم میں مجنو نظر آتی ہے، یعنی اپنے آپ کو وہ مونس سمجھتا ہے اور لیلا نظر آتا ہے۔ اور عملاً حقیقتاً یہ بات ہے کہ اس وقت یا اس سے پہلے بھی جب ہوش حواس میں تھا، یہ اسے مذکر مؤنث کا فرق نہیں معلوم تھا، اور یہ کبھی مذکر سے کام لیتا ہے، کبھی مؤنث سے کام لیتا۔ اس کی کیفیت مشہور ہے یہ، یعنی کوئی اس طرح کی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے یا کوئی اسرار یا راز نہیں ہے، یہ سب کو پتہ ہے کہ ایسا وحشی قسم کا انسان ہے یہ مجنو ہمارے دور کا، کہ اس کو اب ہوش حواس بھی نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کس سے کہہ رہا ہوں اور کیوں کہہ رہا ہوں۔ ان سب سے بے نیاز، اور اس کی وجہ ایک میں بتا دوں، چاہے کسی کو برا لگے ان کے حامیوں کو، وجہ یہ ہے کہ یہ شخص ایک بدترین نشے کا عادی ہے، بہت مہنگا نشہ۔ اس نشے کے عالم میں عام طور سے جب یہ مجنو کے قریب تھا، یعنی لیلا کے قریب، یعنی اقتدار کے قریب تھا، تو اس وقت بھی یہ 12-1 بجے ہوش حواس میں آتا تھا دوپہر کے، اور پھر شام کو 4 بجے کے بعد جا کے اپنے خلوت خانے میں جا کے اور وہی اپنا نشہ کر کے اور پھر دنیا مافیا سے بے خبر ہو جاتا تھا۔ تو اس عالم میں اسے الٹا سیدھا جو بھی نظر آئے، عورت مرد نظر آئے، مرد عورت نظر آئے، کچھ ہوش حواس نہیں ہوتا تھا، تو نشے کے عالم میں۔ اور وہ مجنو بیچارہ تو عشق کے نشے میں سرشار تھا، جو روایتی مجنو ہے ہمارا، وہ تو اس میں تھا۔ تو وہ اب یہ کہتا ہے اس کو اقتدار کی لیلا چاہیے، کسی اور لیلا کا خواہش مند نہیں ہے۔ ویسے دنیاوی جو لیلائیں ہیں اس کو وہ تو بہت ملی، اور کئی ایک کو اس نے قریب کیا، پھر چھوڑا، قریب کیا، چھوڑا، یہ اس کے تاریخ ہے اس کی۔ لیکن اقتدار کی لیلا میں اس قدر پاگل ہو گیا ہے یہ کہ بقول ایک شاعر ہیں فارسی کے، عبدالرحمن جامی، انہوں نے فارسی میں اس کے بارے میں جو کچھ کہا ہے میں اس کا ترجمہ کر کے بتا رہا ہوں کہ اگر میں لیلا کے غم میں مر جاؤں، کیونکہ اب تو یقینی ہے کہ وہ لیلا تو ملنی نہیں، مجھے اقتدار تو نہیں ملنا، یقیناً پاگل پن میں مر جاؤں گا میں، تو کہتا ہے کہ اگر میں لیلا کے غم میں مر جاؤں تو اے قبیلے کے بزرگوں مجھ پر سوگ مت کرنا، میرا افسوس مت کرنا میرے مرنے کا۔ اور کہا کس سے؟ بزرگوں سے کہا، نوجوانوں سے نہیں کہا، اس لیے کہ نوجوان تو اسی کی طرح پاگل ہو گئے ہیں، تو وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ مشہور ہے نا کہ کسی نے کہا کہ اپنی محبوبہ سے کہا کہ میں تمہارے بعد جو ہے تم اگر چلی گئی دنیا سے تو میں پاگل ہو جاؤں گا، تو کہتی ہے اچھا پاگل ہو جاؤ گے لیکن شادی مت کرنا۔ تو وہ کہتا ہے کہ اتنا بھی پاگل نہیں ہوں میں، اتنا بھی پاگل نہیں ہوں گا، یا پاگل اگر ہو بھی گیا، حد سے بڑھ گیا، تو پاگل پن میں تو کچھ بھی کر سکتا آدمی، تو ہو سکتا ہے میں شادی کر لوں پاگل پن میں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا پاگل پن اپنے مطلب کی حد تک ہے۔ تو اس نے کہا بزرگوں سے کہا کہ سوگ مت کرنا، نوجوان سے نہیں کہا، نوجوانوں کو تو اکسا رہا ہے، تو اس لیے ان سے کچھ نہیں کہے گا، وہ تو سوگ منائیں گے اگر خدا نخواستہ یہ صاحب
طبعی موت کے بجائے کسی اور موت مر گئے تو جناب اب عالم یہ ہے انصاف کا، پاگل پن کا، کہ صحرا صحرا در بدر مارے پھر رہے ہیں، اور کبھی کہہ رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں مجھے اپنی لیلہ اقتدار کی خاطر جان کی بھی پرواہ نہیں ہے، اور جان سے بچانے کی خاطر کبھی کہیں کسی محل میں جا کے چھپتا ہے، کبھی کہیں اور جا کے چھپتا ہے، اپنا علاقہ بھی کچھ عرصے کے لیے اس نے چھوڑا کہ ہاں مجھے مار ڈالیں گے۔ بھائی آپ تو کہتے ہیں مجھے جان کا کوئی خطرہ نہیں ہے، اور مرنے کے ڈر سے آپ چھپے پھرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں فلاں لوگ آ رہے ہیں میرے پیچھے قتل کرنے کے لیے، اور یہ مجھے قتل کر ڈالیں گے۔ آپ تو کہہ رہے ہیں مجھے قتل کی یا مرنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، پھر کیوں خوفزدہ ہیں؟ اس کی ایک وجہ جو میری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص دنیا میں اعمال جس کے اچھے نہ ہو، وہ اللہ کے دربار میں جاتے ہوئے ڈرتا ہے، اور جس کے اعمال اچھے ہوں، ہمارے یہاں بزرگوں کی مثالیں ہیں، بڑے آرام سے لیٹ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا اور دنیا سے چلے گئے بڑے سکون کے ساتھ۔ تو نیک آدمی کی موت بڑے سکون سے ہوتی ہے، اور جو بد آدمی ہوتا ہے وہ جانا نہیں چاہتا دنیا سے، وہ کہتا ہے جتنا عرصہ بھی ملے ٹھیک ہے۔ اب کیا کہتا ہے یہ صحرا صحرا سے گھومتا ہے، وہ کہتا ہے دل و جان ماں فدائے رخ تاباں لیلا، کہ میرا دل اور جان جو ہے اے لیلا تیرے رخ پر فدا ہے، بس مل جائے مجھے اقتدار کسی طرح، اس کی خاطر میں مارا پھر رہا ہوں۔ تو میرا دل اور جان جو ہے رخ تاباں لیلا، اس کے رخ تاباں پر، روشن رخ پر، حالانکہ کالی تھی وہ، اور اقتدار میں بھی برائیاں اکثر دیکھنے میں آتی ہیں، تو اس کو بھی سیاہ کہہ سکتے ہیں، تو اس کے رخ تاباں پہ کہتا ہے کہ میرا دل و جان جو ہے فدا ہے۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ جو مجنوؤں کے دشمن ہیں انہوں نے سازش کی ہے اور مجھے تجھ سے دور کر دیا ہے۔ چنانچہ فارسی میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ از تو شدم دور لیلا، از تو شدم تجھ سے دور ہو گیا ہوں لیلا، میں کیا کر سکتا ہوں، بس دیوانوں کی طرح گھوم رہا ہوں کہیں ملے تو، اور یہ کہتا پھرتا ہوں کہ ہر بگولے میں نظر آتا ہے تیرا محمل، تو جس محمل میں اونٹ پر کجاوے پر سوار ہو کر جا رہی ہے میرے تصور میں، تو میں جو بھی بگولہ نظر آتا ہے اس میں تیرا محمل ہی نظر آتا ہے مجھے، بس تصور میں تو ہی تو رہتی ہے، اور تیری خاطر میں زندہ ہوں اور تیری خاطر مر جاؤں گا۔ ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے، اچھا تو نہیں لگتا کہتے ہوئے جدید دور کے مجنوں کے لیے، لیکن بہرحال شاعر بہت پہلے پیشگوئی کر گیا ہے کہ قیس تصویر کے پردے میں بھی عریاں نکلا۔ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے، جو بناوٹ کر رہا ہے، ظاہری طور پر نقشے بنا رہا ہے، تصویریں کھینچ رہا ہے، اس کے پردے میں بھی عریاں ہیں، یہ سب پتہ ہے لوگوں کو، ایک ایک چیز اس کی آیا ہے، اس لیے کہہ نہیں سکتے کہ یہ لباس میں ہے۔ تو یہ قیس جو ہے وہ تصویر کے پردے میں بھی عریاں نکلا۔ آج کے لیے اتنا ہی، جو لوگ سمجھ سکتے ہیں سمجھ جائیں، اور اگر کسی کو برا لگے تو پیشگی معذرت کر لیتا ہوں میں، لیکن یہ بہرحال حقیقت ہے کہ جدید دور کے قیس سے ہماری ملاقات ہو گئی ہے، اور کب تک یہ ہمیں نظر آتا ہے ہمیں کچھ نہیں پتہ، اللہ کو معلوم ہے۔ باقی بشرط زندگی باقی، مجھے آپ سے یہی درخواست کرنی ہے آخر میں کہ اگر آپ میرے اس پروگرام کو پسند کرتے ہوں تو اس کو شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔